یہ بات تو اب تک آپ بہت اچھی طرح جان چکے ہیں کہ انگریزی زبان پر میرے موضوعات بڑے ہی غیر روایتی قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ موضوعات ہوتے ہیں جو آپ کو اہل زبان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عام ہمارے یہاں کے رائٹرز کی لکھی ہوئی کتابوں میں تو کیا ہی نظر آئیں گے۔ ظاہر ہے ان موضوعات کو جاننے کے لیے آپ کو ایک عمر بھر کی ریاضت اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہوتی ہے، تو الحمدللہ میں نے ہمیشہ ہی کوشش کی ہے کہ میں چیزوں کو گہرائی سے جان سکوں۔ خیر یہ تو تمہید ہے، تو آج کا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور سوائے میرے شاگردوں کے جو پہلے مجھ سے پڑھ چکے ہوئے ہیں میری اکیڈمی میں، آپ میں سے شاید ہی کوئی اس موضوع کو جانتا ہو۔ یہ موضوع ہے ایجنٹ ناؤن کا۔ جی، آپ نے پہلے یہ لفظ کبھی نہیں نہ سنا، ایجنٹ ناؤن۔ ناؤن تو سنا ہوا ہے، کامن ناؤن سنے ہوئے ہیں، باقی قسمیں سنی ہوئی ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن بھی سنے ہوئے، لیکن آپ نے ایجنٹ ناؤن شاید ہی کبھی سنا ہو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ ناؤن دراصل ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایجنٹ کے معنی جو ہے ان پر میں بات کر لوں تاکہ یہ سمجھ آنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ایجنٹ کا مطلب ہے کرنے والا، سر انجام دینے والا۔ اور جو ہمارے ایجنٹ ہوتے ہیں جس طرح پراپرٹی ایجنٹ ہے، یا مختلف قسم کے ٹریولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، اداکاروں کے بھی ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ سرگرمی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل وہی ناؤن کی ایک قسم ہے، انجام دینے والا۔ تو اب معنی جاننے کے بعد یقیناً ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے ناؤنز ہیں اور یہ کس طرح بنتے ہیں۔ تو یہ ورب سے بنتے ہیں، نمبر ایک، عام طور پہ یہ ورب سے بنتے ہیں، اور یہ کچھ ناؤنز سے بھی بنتے ہیں، لیکن جو ناؤنز سے بنتے ہیں ان کو کبھی ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایسے ایجنٹ ناؤنز ہیں جو ورب سے بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایکشن ورڈ جو ہے اس کو ہم ایجنٹ ناؤن میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور ایجنٹ ناؤن کے آخر میں ای آر یا او آر آتا ہے۔ او آر کبھی کبھار آتا ہے، ای آر ہی زیادہ تر آتا ہے۔ تو چلیے اب ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ مثلا ٹیچ ایک ورب ہے، تو ٹیچ کرنے والے کو، یعنی کہ اس کام کو سر انجام دینے والے کو ہم ٹیچر کہتے ہیں۔ اسی طرح لرن کا مطلب ہے پڑھنا، اور پڑھنے والے کو لرنر ہم کہتے ہیں، جو کہ ہماری اکیڈمی کا بھی نام ہے، یعنی کہ پڑھنے کا کام سر انجام دینے والے کو۔ اور اسی طرح رائٹ ہے، تو رائٹ کا مطلب ہے لکھنا، تو لکھنے والے کو ہم کہیں گے رائٹر۔ تھنک کا مطلب ہے سوچنا، تو سوچنے والے کو یعنی کہ مفکر کو ہم کہتے ہیں تھنکر۔ اسی طرح ایکٹ کا مطلب ہے کرنا، سر انجام دینا، تو کرنے والے کو، سر انجام دینے والے کو ہم ایکٹر کہتے ہیں، کیونکہ ایکٹر کو ہم اداکار کے معنی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اداکار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے اینڈ پر او آ رہا ہے، تو میں ایک دو اور آپ کو او والے ایجنٹ ناؤنز کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کا مطلب ہے معاہدہ کرنا، تو معاہدہ کرنے والے کو ہم کانٹریکٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح انسٹرکٹ کا مطلب ہے ہدایات دینا، رہنمائی کرنا، تو ہدایات دینے والے اور رہنمائی کرنے والے کو ہم انسٹرکٹر کہتے ہیں۔ ٹریکٹ، ٹریکٹ کا مطلب ہے کھینچنا، ویسے ٹریکٹ کا مطلب قطع بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں وہ اس کا مطلب ہے کھینچنا، اور کھینچنے والے کو ٹریکٹر کہتے ہیں۔ اس کے اینڈ پہ بھی او ہی آتا ہے۔ ٹریکٹر جو ہم فصلوں وغیرہ میں جس سے ہل وغیرہ چلاتے ہیں، تو وہ ایکچولی کھینچتا ہے، اس لیے اس کو ٹریکٹر کہا جاتا ہے۔ تو سپیک سے سپیکر، وہ کوئی آلہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایجنٹ ناؤن جو ہوتا ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایجنٹ ہی ہم کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کرنے والا یا سر انجام دینے والا، تو آپ کو پتا بہت سے ایکٹیو ایجنٹ کیمسٹری میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جو سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایکشن ورب آپ اٹھائیں گے اس کا آپ بنا سکتے ہیں بغیر کسی جھجک اور ڈر کے۔ مثلا گو ہے، تو گو سے گور بنائیں، مووی گور۔ ایسا بندہ جو فلمیں دیکھتا ہو، جو فلموں کو جانتا ہو، کم سے کمر، جس طرح ہم لیٹ کمر کہتے ہیں۔ برنگ سے برنگر، لانے والا۔ اور شاپ، شاپ کا مطلب ایک تو دکان ہے، لیکن شاپ ورب بھی ہے جس کا مطلب ہے خریداری کرنا۔ تو شاپنگ کرنے والے کو
शॉपर कहते हैं, जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से या हमाकत से लिफाफों को शॉपर कहना शुरू हो गए। बस हमारी तो फिर क्या ही कहने हैं ना हम देसी लोगों के। तो शॉपर का मतलब लिफाफा नहीं होता, शॉपर का मतलब शॉपिंग करने वाला है। तो आप भी आइंदा से जहन में रखिए। हाँ, उसको शॉपिंग बैग हम कह सकते हैं, शॉपर बिल्कुल नहीं कह सकते। शॉपर लफ्ज ही गलत है, बेशक वो पूरी 2-2.5-3 अरब की आबादी में फैल चुका। 2-2.5-3 अरब में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह की आबादी को मिला के कह रहा हूं, सब कॉन्टिनेंट की। तो शॉपर कहना बिल्कुल गलत है, शॉपर का मतलब शॉपिंग करने वाला है। तो ये तो हो गया एजेंट नाउन। आपको पता चल गया कि हमने किसी किसी को भी वर्ब से, और मैंने आपको ये भी कहा कि आपने डरना नहीं, आपने ये नहीं सोचना कि वो कौन से वर्ब हैं, ये कोई खास वर्ब नहीं है। जिस वर्ब को भी आप पकड़ेंगे, जिसमें भी कोई एक्शन पाया जाएगा, तो उसके एंड पे ER या OR लगाएंगे तो वो एजेंट नाउन बन जाएगा। क्वेश्चन पैदा होता है, आपके जहन में क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ER कब लगाना है और OR कब लगाना है। तो इस सिलसिले में अगर कोई आपके जहन में नाउन आता है तो आप उसको किसी डिक्शनरी वगैरह में कंफर्म कर सकते हैं, तो वो आपको वाज़े तौर पे बता देती है कि यहाँ OR आएगा या ER। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी कि ज्यादातर ER आते हैं, OR वाले कोई कोई हैं। खैर, आगे चलते हैं। इसके अलावा इन नाउन्स के मुतालिक आपने ये जहन में रखना है कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं और ये कॉमन नाउन्स भी हैं, यानी कि ये कॉमन काउंटेबल नाउन है। इनका यानी कि सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा। मसलन टीच से टीचर बना तो टीचर्स भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टर बना तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, थिंक से थिंकर बना तो थिंकर्स भी होते हैं। और इनसे पहले हम कोई ना कोई डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल भी लगा सकते हैं, बल्कि लगाना चाहिए हमें, चूंकि ये काउंटेबल नाउन है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक नया लगा होगा और आई होप के यू हैव एंजॉयड द टॉपिक वेरी वेल। तो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज, सलामत रहिए, शादाब रहिए।